بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے ایک نیک خاتون کا واقعہ رکھنا چاہتا ہوں جو بڑی سخی عورت تھی، سخی خاتون تھی، جس نے اپنی پوری زندگی کے اندر اپنے مہمان خانے کو بند نہیں ہونے دیا۔ مہمان خانہ چلتا رہا، غریبوں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، نادانوں پر، مرد عورت ان کی بڑی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ اللہ کے راہ پر خرچ کرنے والی بڑی سخیہ عورت تھی، جسے لوگ حاتم طائی کی بیٹی کہتے تھے۔ آئیے میں اس نیک خاتون کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک نیک خاتون تھی اور بڑی مالدار تھی۔ اللہ نے اس کو مال، پیسہ، دولت بے بہا عطا فرمائی تھی۔ تو جس طرح اللہ رب العزت نے اس کو مال اور دولت عطا فرمایا تھا، اسی طرح وہ اللہ کے نام پر خوشی خوشی اللہ کی مخلوق پر خرچ کیا کرتی تھی۔ دیہاتی علاقہ تھا، وہاں کچے راستے تھے، ایک چھوٹا سا اسٹاپ بنا ہوا تھا، اڈا بنا ہوا تھا۔ لوگ بسوں پر آیا جایا کرتے تھے، تو جب رات کا ٹائم ہوتا تو دیر سے جو مسافر وہاں اترتے تو ان کے لیے بڑی پریشانی ہوتی، دقت ہوتی، چور ڈکیت وغیرہ ان کا ڈر رہتا تھا، وہ لوٹ لیتے تھے۔ اس وقت یہ سواریاں موٹر سائیکل وغیرہ جیسے آج عام ہیں اس طرح نہیں تھیں، تو اس نے اپنے خاوند سے مشورہ کیا کہ ہم اس اسٹاپ کے اوپر ایک مہمان خانہ بنواتے ہیں، جو لوگ رات کو لیٹ آتے ہیں وہاں وہ کھانا بھی کھائیں گے، ان کا قیام بھی ہوگا، ان کے لیے چارپائی بستر کا ہم انتظام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بے بہا دولت عطا فرمائی ہے۔ تو اس بی بی نے، اس خاتون نے، اس عورت نے وہاں ایک مہمان خانہ بنوایا اور ایک باورچی رکھ لیا جو رات کو وہاں آتا تھا۔ اس کے لیے کھانے کا انتظام، اس کے لیے بستر کا، چارپائی کا، پانی کا، رہائش کا بڑا بہترین انتظام اس نے کرا دیا۔ تو کچھ دنوں تک، کچھ عرصے تک یہ چلتا رہا۔ تو کچھ ایسے آدمی تھے جنہوں نے اس بی بی، اس عورت، اس خاتون کے خاوند کو کہا کہ آپ یہ ختم کرا دے مہمان خانہ، یہاں آوارہ آوارہ لوگ آ کر کھانا کھاتے ہیں۔ تو وہ مرد ان کی باتوں کے اندر آ گیا، اس نے مہمان خانے کو بند کروا دیا۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ ہم مہمان خانہ بند کرتے ہیں، تو وہ حیادار بی بی تھی، اس نے آگے بولا نہیں، وہ خاموش ہو گئی۔ وقت گزرتا رہا، گزرتے گزرتے ایک دن اس خاتون نے اپنے خاوند کو کہا کہ جہاں ہماری زمینیں ہیں، جہاں ہم کاشت کرتے ہیں، تو مجھے وہاں لے چلیے، میں ذرا سیر کرنے کو جاتی ہوں، میری طبیعت ذرا اداس ہے۔ تو یہ دونوں میاں بیوی وہاں سے چل پڑے۔ چلتے چلتے جب اپنی زمینوں کے اندر پہنچے، وہاں ایک کنواں لگا ہوا تھا، کنویں سے وہ پانی آ رہا تھا۔ تو وہ خاتون، وہ عورت اس کنویں کے قریب بیٹھتی ہے اور پانی جہاں سے آ رہا ہوتا ہے اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ خاوند کہتا ہے کہ آئیے بس چلتے ہیں، پھر وہ دیکھتی ہے، پھر دیکھتی ہے، وہ کہتا ہے یہ پانی تو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی پانی ختم نہیں ہو رہا، تو وہ صاحب کہنے لگے پانی تو ختم نہیں ہونے والا۔ اس نے کہا اس کنویں کا پانی ختم نہیں ہوگا، تو وہ کہنے لگے پانی ختم نہیں ہوگا، یہ دن بھر چلتا رہے گا، آپ یہاں بیٹھی رہیں گی، پانی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو پھر اس بی بی نے کہا کہ اگر اس کنویں کا پانی ختم نہیں ہونے والا، تو جو کنواں ہمارے گھر کے اندر ہے، اللہ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، وہ کنواں بھی تو بند ہونے والا نہیں ہے۔ جس طرح یہ بند نہیں ہو رہا، وہ بھی بند نہیں ہونے والا۔ اللہ نے ہمیں بے بہا
दौलत अता फरमाई थी। हमने एक मेहमान खाना बनवाया था। तो हमारे घर के कुएं से जैसे ये पानी जा रहा है, इसी तरह हमारे घर के अंदर से कुछ न कुछ माल जा रहा था हमारे कुएं से। तो मेहमान खाना था, लोग खाना खा रहे थे, हमें दुआएं दे रहे थे, यतीम आते थे, मिस्कीन, गुरबा, मुसाफिर। तो हमारा लंगर खाना जो है वो बंद हो गया है। मेरा दिल चाहता है कि हमारा लंगर जब तक मैं जिंदा हूँ हमारा जारी और सारी वो लंगर रहे। तो वो खामंद मान गया, उसने उस लंगर को दोबारा जारी करा दिया। और वो नेक खातून, नेक बीबी जब तक वो जिंदा रही, उसने उस मेहमान खाने को फरमाया बंद नहीं होने दिया, मेहमान खाना चलता रहा। आइए मेरे भाइयों, अगर हम अल्लाह की मखलूक पर खर्च करेंगे, अल्लाह ने जो हमें माल दिया है, हम गरीबों का ख्याल, यतीमों का ख्याल, मसाकीन का ख्याल, अल्लाह की मखलूक का ख्याल, बीमारों का ख्याल, मज़दूरों का ख्याल हम रखेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे माल के अंदर कमी नहीं फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे माल के अंदर इजाफा फरमाएंगे। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी सदका करता है अल्लाह उसके माल को घटाते नहीं हैं, अल्लाह उसके माल को बढ़ाते हैं। मेरे प्यारे पैगंबर ने फरमाया, जो आदमी सदका करता है, सदके करने वाले पर अल्लाह का गज़ब नहीं होता, अल्लाह के गज़ब से वो उसको दूर किया जाता है, अल्लाह के गज़ब से बच जाता है, अल्लाह के गुस्से से बच जाता है। सदका करने वाला दुनिया के अंदर भी अल्लाह के गज़ब से महफूज रहेगा, कब्र के अंदर भी अल्लाह के गज़ब से महफूज रहेगा, मैदान माशर के अंदर भी अल्लाह के कहर से वो आदमी महफूज रहेगा, जो दुनिया के अंदर अपनी ताकत के मुताबिक सदका करता रहता है। और मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका अल्लाह के गज़ब को भी दूर करता है और सदका बुरी मौत से भी इंसान को बचाता है। मेरे भाइयों, अगर हम चाहते हैं कि हम बुरी मौत से बचें, हमें अच्छी मौत आए, कलमे वाली मौत आए, सआदत वाली मौत आए, शहादत वाली मौत आए, तो आइए मेरे भाइयों, मेरे प्यारे पैगंबर ने हमें ये नुस्खा अता फरमाया है। आप सदका करते रहेंगे तो अल्लाह के गज़ब से भी बच जाएंगे और अल्लाह के कहर से भी बच जाएंगे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको घनौनी मौत से बचाकर अल्लाह आपको इज़्ज़त वाली मौत हमें अता फरमाएंगे।